إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا دیکھو اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله مبعث لنا میں با ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے با میں قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموع قطب جدن ہے. جب ان پر جزم آئے تو ان کا مخرج ٹکر کھا پڑھتے وقت ان کا مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتا ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں. ملکن نقاتل، تنوین کے بعد حروف یرملون کہ 6 حروف میں سے نون آ رہا ہے، یعنی یا را لام واو میم نون، ان 6 میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، یا ادغام ناقص بھی کہتے ہیں اور اس کو ادغام نون بھی کہتے ہیں. فی سبیل اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر پیش زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہو، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر دو. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. اخرجنا میں جیم ساکن میں قلقلہ ہوگا، اور ابنائنا میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اس لیے مد متصل ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا رہا ہے، اظہار حلقی و حروف حلقی سے حمزہ ہا عین ہا غین خا. واللہ علیم بالظالمین، تنوین کے بعد با رہا ہے، با کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. اس پر ٹھہرے سے مجھے دکھانا، اور تو کوئی نشان نہیں ہے نا، یہاں دکھاؤ کہاں سے آپ کا سبق ہے. تو یہ دیکھو اور کوئی نشان ہے آپ کے سبق میں. کتبہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہو. تا وقت مطلب کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. چلو یہ آپ کے قاعدے ہیں، آپ پڑھیے آپ اس کو. لنبی